عائشہ کی شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ باہر سے سب کچھ ٹھیک لگتا تھا، نئی زندگی، نئے خواب، نئی خوشیاں، ایک پیار کرنے والا شوہر، لیکن اندر سے وہ روز ٹوٹ رہی تھی۔ صبح جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اس کی نظر سب سے پہلے اپنے وزن پر جاتی تھی۔ کپڑوں کا ٹائٹ ہونا، سانس کا جلدی پھول جانا اور لوگوں کے بے وجہ کامنٹس، یہ سب اس کے دل پر بوجھ بن چکے تھے۔ کبھی کوئی کہتا شادی کے بعد تو بالکل بدل گئی ہو، تو کبھی کوئی کہتا پہلے کتنی سلیم اور فٹ لگتی تھی، اور کبھی کوئی کہتا شوہر خیال نہیں رکھتا کیا؟ یہ جملے اس کے ذہن میں چلتے رہتے تھے۔ عائشہ صرف وزن بڑھنے سے پریشان نہیں تھی، بلکہ اس انگزائٹی سے تھی جو ہر محفل میں اس کا پیچھا کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دوسری عورتوں سے کمپیئر کرتی تھی۔ سوشل میڈیا پر دکھنے والی پرفیکٹ سلیم خواتین، ان کی پرفیکٹ زندگیاں، عائشہ خود کو انفیریئر محسوس کرتی تھی۔ اس کا سیلف اسٹیم دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ شوہر اسے پیار تو کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی مذاق میں کہے گئے جملے بھی عائشہ کے دل کو چوٹ پہنچاتے تھے۔ اپنے شوہر کے گھر والوں کے سامنے خود کو پریزنٹ کرتے ہوئے عائشہ ہمیشہ نروس رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا سب اس کے وزن کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ ایک رات عائشہ سجدے میں رو رہی تھی، یا اللہ، میں خود سے نفرت کرنے لگی ہوں۔ میں اپنی باڈی سے، اپنی شکل سے خوش نہیں ہوں۔ کیا میں ناشکری ہو رہی ہوں؟ اس رات اسے احساس ہوا کہ مسئلہ صرف ویٹ لاس کا نہیں ہے، بلکہ اپنی قدر کو واپس پانے کا ہے۔ اسلام میں جسم اللہ کی امانت ہے، اگر وہ اس امانت کا خیال نہیں رکھے گی تو یہ ناشکری ہوگی۔ اسے قرآن کی یہ آیت یاد آئی، اور خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ عائشہ نے سوچا، اوور ایٹنگ، لیزینس اور اپنی صحت کو اگنور کرنا بھی تو خود کو نقصان پہنچانا ہے۔ عائشہ نے پہلے بھی بہت ڈائٹس ٹرائی کی تھیں، کبھی کریش ڈائٹ، کبھی ڈیٹاکس ڈرنکس، کبھی صرف سیلڈ۔ ہر بار کچھ دن وزن کم ہوتا، پھر ڈبل واپس آ جاتا۔ وزن کے ساتھ اس کی فرسٹریشن بھی بڑھ جاتی تھی۔ ایک دن وہ مسجد کے بیان میں گئی۔ بیان کا ٹاپک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے اور زندگی کا طریقہ۔ وہیں سے عائشہ کی زندگی کا رخ بدلنے لگا۔ ایک اسکالر کہہ رہے تھے، انسان اپنے پیٹ سے بڑھ کر کوئی برا برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں۔ عائشہ کا دل کانپ گیا۔ یہ بات صرف کھانے تک نہیں بلکہ ڈسپلن تک جا رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیٹ بھر کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ عائشہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مائنڈ فل ایٹنگ کرے گی، صرف بھوک لگنے پر کھائے گی، عادت یا ایموشنز کی وجہ سے نہیں کھائے گی۔ اس نے ایک اور حدیث پر عمل شروع کیا، ہم وہ قوم ہیں جو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ دھیرے دھیرے عائشہ نے اپنی پلیٹس چھوٹی کر دیں اور کھانے کے بیچ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا۔ عائشہ پہلے لیٹ اٹھتی تھی، فجر کے بعد پھر سے سو جانا اس کی عادت تھی، لیکن جب اس نے یہ حدیث پڑھی تو اس کی سوچ بدل گئی۔ یا اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ۔ اب عائشہ فجر کے بعد تھوڑی واک کرتی، کبھی ٹیرس پر، کبھی گھر کے آس پاس۔ یہ کوئی ہیوی ورک آؤٹ نہیں تھا، بلکہ کنسسٹنٹ موومنٹ تھی جو اس کے جسم اور ذہن دونوں کے لیے شفا بن گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز اور مستقل چلنے کو پسند کرتے تھے۔ عائشہ نے اپنی لائف سٹائل میں واکنگ کو عبادت کی نیت سے شامل کر لیا۔ یا اللہ، میں اپنی صحت کے لیے چل رہی ہوں تاکہ میں تیری عبادت بہتر کر سکوں۔ اس نیت کے ساتھ اس کا ہر قدم صدقہ بن گیا تھا۔ عائشہ نے سیکھا کہ پانی پینا بھی سنت ہے، بیٹھ کر 3 سانس میں۔ اس سے اس کی ڈائجیشن بہتر ہوئی اور اوور ایٹنگ کم ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے سننا فاسٹ رکھنے شروع کیے۔ منڈے اور تھرسڈے، اعمال، پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ روزے نے صرف اس کا وزن ہی کم نہیں کیا بلکہ اس کی ایموشنل ایٹنگ کو بھی کنٹرول کر دیا تھا۔ اب عائشہ کا وزن دھیرے دھیرے کم ہونے لگا تھا، تب بھی اس کی انسیکیورٹیز پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ کبھی پھر کوئی کامنٹ، کبھی پھر کوئی سوشل میڈیا پوسٹ، اور وہ پھر سے ٹوٹ جاتی۔ بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اصلی خوبصورتی اسکیل کے نمبرز میں نہیں بلکہ تقویٰ میں ہے۔ عائشہ نے اپنے شوہر سے کھل کر بات کی۔ اس نے اپنی انگزائٹی، اپنی انسیکیورٹیز سب بتا دی۔ اس کے شوہر نے پہلی بار سمجھا کہ اس کے لفظ کتنے اثر ڈالتے ہیں۔ اب اس کے شوہر بھی اس کے ساتھ واک کرتے، اسے انکریج کرتے
یہ صرف ویٹ لاس ہی نہیں رہا بلکہ یہ شادی کا ویٹ ہلکا کرنے کا اثر بھی بن گیا تھا۔ 6 مہینے بعد عائشہ کا وزن کافی حد تک کم ہو چکا تھا، لیکن سب سے بڑی بات اس کی انگزائٹی کنٹرول میں تھی۔ وہ خود کو انفیریئر محسوس نہیں کرتی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ کمپیریزن شیطان کا ہتھیار ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس کے دل میں بس گئی تھی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ عائشہ کی کہانی صرف ویٹ لاس کی ہی نہیں بلکہ سیلف ورتھ کی ریکوری کی بھی کہانی ہے۔ سنت کوئی ڈائٹ پلان نہیں بلکہ ایک بیلنسڈ لائف سٹائل ہے جو جسم، ذہن اور روح تینوں کو شفا دیتا ہے۔ اگر آپ بھی شادی کے بعد اپنے وزن سے پریشان ہیں، انگزائٹی، کمپیریزن اور انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، ڈائٹ سے تھک چکی ہیں، تو یاد رکھیں سنت سلو ہے لیکن سسٹینیبل ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں صحت کے ساتھ سکون بھی عطا فرما۔ آمین۔